ریکویسٹ ہے کہ اس افسران کی موجودگی میں گفتگو کرنا اور سب ان کو کہنا، یہ ہمارا تو حق بنتا، ہم رہبر ہیں، موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں کہ خاص کر کے میں نے پولیس میں دیکھا ہے کہ آپ کا کوئی افسر پھنس جائے تو آپ تسی تو انج جان چھڑاؤندے جویں سس ماڑے جوائی تو جان چھڑاؤندی ہے، یہ سچی گل میں کہا۔ تو خدا کے لیے کھڑے ہو جایا کریں، کیا ہے اگر اس کو سزا مل بھی گئی ہے مگر اس کی بحالی کے لیے کھڑا ہو جایا کریں کہ چلو جی غلطی ہوگی، سزا پا لیے، بس انہیں رحم کھایا جائے، مگر بلاکنگ میں کدی نہ جائیں، کدی غلطی ساڑھے کو بھی۔ میں آج جمعے چ کہہ رہا سن کہ مولوی مسیتوں ادوں کڈیا کرو جدو تسی جبریل دی لڑی چ مولوی لے آنا ہے، کیونکہ وہ غلطی نہ کرے، تے اگر وہ غلطی والے لے آنا ہے تو ہو سکتا وہ بھی پیو ہوئے، تو اس واسطے پہلے نہ زندگی بسر کرو۔ تو غلطی انسان ہی کرتا ہمیشہ، مگر فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ آپ محنت نہ چھوڑے۔ میاں صاحب نے مجھے حکم دیا تو میں ماں باپ کی شان پہ ایک بات کر کے اجازت چاہوں، میں کاڑے سے چلاؤں، پھر میں نے ٹوبہ ٹیک سے پہنچنا ہے، تمہیں پتا ہے پولیس دا آرڈر، میں تو لوہے دا گارڈر سمجھنا کہ جتھے جاوا پولیس نال میں کدی وائلیشن نہیں کیتی۔ تو خالق کائنات دا قرآن کہندا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ میرے رب کریم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ نہ اونجی رحم کرنا جویں ماں باپ تھا نہ رحم کر دے سی، جس طرح ماں باپ نے تینوں شفقت والی گود چ پالیا ہویں تو نہ ماں باپ نو بڑھاپے دے اندر محبت نہ دیکھنا ہے۔ یہ میرے افسر ریٹائر ہو چکے ہیں مگر میں سب کی اولادوں کو پیغام دیتا ہوں، ادھر کئی ینگسٹر بھی بیٹھے ہیں، ابھی چھوٹے بچے ان کے ہوں گے، کئیوں کی شادی نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ پولیس میں یہ بھی رواج ہے شادی لیٹ کرتے، شادی بھی لیٹ نہ کیا کریں، شادی نہ بیالہ جتنی جلدی ہو کرنی چاہیے۔ مگر یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، خالق کائنات دا قرآن اندائی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اپنے ماں باپ نہ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور نبی ریٹائر افسران کی موجودگی میں، حاضر سروس افسران کی موجودگی میں، ڈسٹرکٹ پولیس شیخو پورا نبی افسروں کی موجودگی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جنہیں بیٹھے جے کدی اولاد واسطے کسی دا حق نہ کھایا جے، اولاد واسطے کدی بھی ڈنڈی نہ ماریا جے، کیوں اولاد بڑے ہو کر یہ جدید دور سوشل میڈیا کا دور آ رہا ہے، انہوں نے کہنا ڈونٹ ٹچ می لائف، تم کون ہوتے ہماری زندگی میں انٹرفیئر کرنے والے، ہم اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں گے۔ اس دن ماپے مار جاندے نے جدن ٹھیڑ دے جمے گھل کر دن پاپا تم کون ہوتے ہو، آؤ میں بتاؤں یہ کون ہوتے ہیں۔ یہ زندگی کا بہترین حصہ اپنے محکمے کو دے کے جا رہی، اپنی اولاد کے لیے ڈیوٹیاں کی ہیں، اپنے بچوں کے لیے ڈیوٹیاں کی ہیں۔ آج اللہ جاندہ میں بیٹھے ریٹائر ہو گئے، اگر آج 35 سال 30 سال محکمے کو دے کے 25 سال اپنی جوانی والے یہ 60 سال کی عمر میں گھر جائے، اولاد ان کو بائی پاس کرے، کمرے میں نہ بیٹھے، پاس نہ بیٹھے، مگر ان کو بھی میرا پیغام ہے اولاد کے لیے، کبھی ماں باپ کو بائی پاس نہ کرنا، کبھی ماں باپ کے نہ بیلا ٹائم دیے بغیر اپنے دروازے سے نہ گزرنا، اپنے کمرے کی طرف نہ جانا۔ میں دلیل دینے لگا ہوں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو۔ میں افسران کو
کہوں گا جس طرح اپنی بیگموں کے ساتھ بیٹھ کے تم کھانا کھاتے ہو، کبھی اس ڈائننگ ٹیبل پہ واٹر سیٹ، فرنی سیٹ، سوپ سیٹ، ٹی سیٹ، اپنی ماں کو بھی پاس بٹھا کے پہلے لقمہ لے کر ماں کے ہونٹوں سے لگانا، بیوی بچے پوچھیں واٹ از دس، یہ کیا ہے، ان کو گلے لگا کر کہنا، اپنی ماں کو گلے لگا کر وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو۔ اس کرسیوں پہ کچھ سیکھ لیں جو آپ میرج ہال میں میں بیٹھے ہیں، یہاں مائیں بیٹھی ہوتی ہیں شادیوں کے فنکشن میں، پہلے بچے کے منہ میں لقمہ ڈالتی پھر آپ کھاتی ہیں، بندیاں دے وچ پیو موچا مار رہا ہوندا ہے مگر ماں پہلے بچے نو کھلا رہی ہوندی، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، تھپک کر سلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ جب چھٹی جاؤ، تھانے جاؤ، کچہریاں جاؤ، رات پہلے ماں دا کمرہ کھولیا کرو، ماں ستی ہے کہ نہیں، نہ ستی ہوئے تے پیر دبائے کہ اماں سو جاوے تے میں باہر نکلا ہوئے، پتر سو جا کے تو ڈیوٹی جانا ہے، نہیں اماں جب تک میں نہیں سوتا تھا میری ماں جاگتی تھی، آج میں نے بھی تجھ کو سلانا ہے پیار کر کے، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، تھپک کر سلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے۔ سالم اولاد کہتی ہے ماما پاپا تم نے کیا کیا، آؤ میں بتاؤں، 6 بجے اٹھتی ہیں، ٹفن تیار کرتی ہیں، خاوند کام پہ جاتا ہے، ماں ٹفن تیار کرتی ہے، ہسبینڈ تیاری کرتا ہے ڈیوٹی پہ جانے کی، ماں تیاری کرتی ہے ٹفن بنانے کے، بچوں کو سکول بھیجا، ابھی بچے سکول پہنچے ہیں، ماں نے سبزی تیار کی، بچوں کا لنچ تیار کیا، بچے سکول سے آئے، کھانا کھلایا، ٹیوٹر آ گیا، ٹیوٹر کے پاس بھیجے، یونیفارم بدلا، ابھی شام کا کھانا تیار کیا، بچوں کو کھلایا سلایا، ہسبینڈ آیا اس کو کھلایا، خامد کو کھلا کر سلایا، رات کے 10 بجے ماں نے کروٹ لی، ابھی سونے لگی، سستانے لگی، آنے والے نے دستک دی ہے کہ ماما دروازہ کھولو، ماں نے چپکے سے دروازہ کھولا، رات کے 12 بجے پھر دروازے پہ دستک، ماما دروازہ کھولو، پھر دروازہ کھولا، رات کے 2 بجے پھر دستک ہوئی، اللہ کی قسم ہے ماں پھر دروازے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی بیٹا بولنا نہ تیرا بابا اٹھ جائے گا، تجھے مارے گا، تجھے جنابی غصے ہوگا، لیٹ جو سو جاؤ جلدی سے۔ 6 بجے پھر مسجد کے اندر اذان ہوئی، 5 بجے اذان ہوئی، پھر کچن میں جاتی ہے، بچے کا ٹفن تیار کرتی، میں 1 کروڑ انعام دیتا ہوں، ورلڈ میں میں نے چیلنج کیا، 7 گھنٹے میں نے ماں کی شان بیان کی ہے، ورلڈ میں میرا نام آیا ہے، 7 گھنٹے لگاتار میں نے ماں باپ کی شان بیان کی، ایک سانس میں فجر کی نماز بھی خود پڑھائی، میں نے اس میں بھی چیلنج دیا، یہاں بھی کہتا 1 کروڑ کا چیلنج، کوئی مائی کا لال کہے کہ میرے گھر میں میری بیوی یا میری ماں نے کہا ہو میں نے تیرے گھر نہیں رہنا، تیرے بچے مجھے سونے نہیں دیتے، اللہ کی قسم یہ ماں باپ اپنا سکون بچوں کے نام لگا دیتا ہے، اے سر تھانے چ گرمی چ بیٹھے ہوندے سن، کارکون کرتے سی پتر میں سی چلا دیا جو گرمی پڑی ہے، ماں باپ خود گرمی میں کام کرتا ہے مگر بچوں کو سکون دیتا ہے، اس دن یہ ماں باپ مر جاتے ہیں جب اولاد کہتا ہے تم کون ہوتے ہو، ڈونٹ ٹچ می لائف، ہماری زندگی میں انٹرفیئر مت کیا کرو، اس دن یہ یاد آتے ہیں بچے۔ میں بتاؤں میں 2 یتیم خانے بنائے، یہ میری آنکھوں میں آنسو کیوں آ جاتے ہیں، میں نے خود باپ کی محبت نہیں دیکھی، باپ کا پیار نہیں دیکھا، 27 سال ہو گئے میرے بابا کو دنیا سے گئے، میں گجرانوالے ایک ورکشاپ کے کھڑا سا، میں بچے کو گلے سے لگایا، ہاتھ چومے، میں کہا بچے تیرے ہاتھ سلوٹ پڑے ہیں، کالے ہوئے ہیں، بلیک ہے، سلوٹیں پڑی ہیں، جدو مدین صاحب آپ اتنے مشہور مولوی تے میرے گناہگار دے تسی ہاتھ چومے، میں کہا پتر تو گناہگار نہیں،
तू जंती बच्चा है पर मैनू दस तू क्यों रोया है। गले लगाया कहता मदनी साहब साडा काम करने वाला कब्रां च जा सुता है। मैंने गले से लगाया। आपको भी कहता हूँ इनकी उम्र में आने से पहले अपने मामा पापा को गले लगा लो। ये जितने जवान अफसर बैठे हैं इनकी उम्रों से आने से पहले आप खुद अपने माँ बाप को गले लगाए पास बैठाए। क्यों मैं जुमला कहूँगा, मैं कहा मेरे बच्चों आज जाकर कहना आई लाइक यू पापा, आई सलूट यू पापा, आई मिस यू पापा। वो मेरे बच्चे इतना प्यार कर रहे हैं पापा। वो मदनी साहब आए थे जिनके पापा नहीं होते उनके सूट ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनके जूते ब्रांड के। ये अफसर मेरे साथ बैठे इनके बच्चों ने सारे ब्रांडों के नाम याद कर लिए होंगे मगर इनको किसी ब्रांड का नाम भी नहीं आता होगा। क्यों? इनकी अपनी खुशियां। मैं अपनी बात बताता हूँ। इस साल मैंने एक सूट नहीं बनाया, एक जर्सी नहीं ली, एक रुमाल नहीं लिया, बल्कि बच्चों को तीन तीन चीजें लेकर दी। मैंने अपने से सीख लिया है, पैसे भी हैं सब कुछ है मगर माँ बाप का दिल खत्म हो जाता है जब औलाद जवान होना शुरू हो जाते। ये अपनी खुशियां इनके नाम कर देते, ये अपनी जिंदगी इनके नाम लगा देते, अपने कपड़ों का हुस्न औलाद के नाम कर देते। हालांकि हम सब कुछ लेकर पहन भी सकते हैं, हर साल नहीं हर महीने नया सूट ले सकते हैं मगर अल्लाह की कसम ये जिंदगी में मैंने देखा है कि माँ बाप अपना सुकून औलाद के नाम करते हैं। वो अपना जुमला कहूँगा जिनके पापा नहीं होते उनके सूट ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनके जूते ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनकी घड़ी ब्रांड की नहीं होती, जिनके पापा नहीं होते उनके स्कूल ब्रांड के। दिन मैंने भी देखे हैं जिनके पापा नहीं होते उनको ईद मर्जी की नहीं मिलती। नहीं तो तुम अपने घर में देखे भाई का बच्चा जब यतीम होता है कौन सा चचा कौन सा ताया कुर्बानी के जानवर दो लेकर एक तेरे घर भेजता है, अपने घर रखता है और अपनी भाभी को बोलता है कि मेरे भतीजे दसी के कुर्बानी असी लईए। तनवी सुबह बच्चे लेके कुर्बानी निकलन बाजार। ओए खैर यतीमो तुसा लाख दा बकरा किथों ले लिया है? तो कहन साडी अम्मा ने ले आंदा है। अल्लाह की कसम है तेरे किले ते बचिया कबूल होवे ना होवे पर जेड़ा तू यतीम भतीजिया दे घर बनना है अर्शे अजीम ते तुम पै जाए। बकरा फरिश्ते ज़िबा हुए कबूलियत का ऐलान अर्शे अजीम ते होए मगर हम में कितने बैठे हैं बताएं। हमने अपने भतीजे को कहा हो तुमने स्कूल नहीं छोड़ना मैं तेरी फीस दूंगा, मेरी बहन तूने काम नहीं करना मैं तेरे घर तनहा भेजूंगा, मेरा भाई फौत हुआ मैं तो फौत नहीं हुआ। ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि जब तक तुम हो सारे रिश्ते हैं। जिस दिन बाप चले गया उस दिन बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ जाना है और काम पे जाना पैना है। मियाँ साहब ने लेके आए नबे मोहम्मद बूटे ने काफ कखा दिया कुलियां रैन खड़ियां चूने कच हवेलियां टह जांदियां दिन औखड़े सुखड़े लंघ जांदे। अफसरां भाई मंसूर साहब उन्होंने साथियों का यह कारनामा नहीं भुलना सारी जिंदगी। क्यों कि रिटायरमेंट ते उन्होंने इन्नी इज्जत अफजाई की थी। दिन औखड़े सुखड़े लंघ जांदे गल्लां सज्जन दियां हमेशा याद रहिंदियां। जदों मौत नमानी ने पाया फेरा मेहंदियां हत्थां ते लगियां रह जांदियां। नासर मदनी उदों मापे याद आउंदे जदों मुसीबतां गले पै जांदियां। रोंदे वेख शरीक भी बूए ढोले दे बिन मावां दे कावी टुकड़े खोले दे। मैं अफसरान से अपील करूंगा रिटायरमेंट के बाद अगर अल्लाह ने तुम्हें बेटियां दी बेटों की शादी बाद में करना पहले बेटियों की करना क्योंकि ये लड़के फिरौन बन जाते हैं जब शादियां करा ले हिस्से लेकर बहनों को घर में नौकर समझते हैं मगर इनको
دیا بیٹے کو دو دیے. کیوں دیے؟ باپ کی عمر تھوڑی ہوتی ہے, بیٹے کی عمر زیادہ ہوتی ہے, مین کی عمر زیادہ ہوتی ہے, بیٹی کی عمر زیادہ ہوتی, ماں کی عمر تھوڑی ہوتی. اللہ نے کیا قانون بنایا کہ دو حصے بیٹے کو دلائے. جب باپ مر جائے, بیٹی بھائی کے گھر آئے, نہ بہو بوجھ سمجھے نہ بھائی سمجھے, اپنے باپ کے حصے سے کھا کر جائے, اپنے باپ کے حصے سے لے کر جائے. اللہ نے کفیل بنا دیا بھائی کو کہ اپنے باپ کے حصے سے یہ تھوڑے تھوڑے پیسے بہنوں پہ خرچ کرتے رہنا. اور جنہاں دے ماں پہ ٹر جاندے, برا کنڈا کر جاندے, اللہ کی قسم ہے میں نے بہنیں فقیر ہوتی دیکھی, بیٹیاں فقیر ہوتی دیکھی ہیں. جب اس کا خامد مرتا ہے تو بھائی کہتی اس کو زکات دو, فطرانہ دو, صدقہ دے اللہ کے لیے. تم اپنی بیٹیوں کو کبھی فقیر نہ سننا. اللہ نے ان کو فقیر نہیں پیدا کیا, ان کا حصہ ان کے ذمہ شریعت نے لگایا ہے. جب بیٹی کا خامد مر جائے, سارے بہن بھائی اکٹھے ہو کے ماں باپ کے پاس جایا کرو, امی اس کی 25 لاکھ روپیہ مکان سے بنتا ہے, اس کو دے دے, اس کے بچے سکول بھی پڑھیں, کاروبار بھی کریں, اور ہمارے آگے ہاتھ بھی نہ کریں. مگر کتنی بیٹیاں رل گئی اس ظالم معاشرے کے آگے کہ گھر میں سال بعد بچوں کے کپڑوں کے پیسے بھی بھائیوں سے لینے آتی.